اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ چھوٹا سا پسندیدہ کلام اس وقت پڑھ لینا، کیونکہ سحری کا وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے اس وقت ایسا کر لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو زندگی میں کامیابی حاصل ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ کبھی بھی کسی بھی طرح کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ہر ایک جائز مقصد پورا ہو کر آپ لوگوں کی ہر ایک جائز دلی خواہش پوری ہوگی، رکا ہوا کام بھی آپ لوگوں کا فوراً بن جائے گا۔ تو آپ لوگ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں، اور رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں آپ لوگ ویڈیو کو لائک کرنے میں بالکل بھی کنجوسی نہ کریں۔ ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ ضرورت مند لوگوں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ ایسا کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ تہجد کا وقت ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ کا نیک بندہ تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی جائز دعا کیا کرتا ہے، اس کی ہر ایک جائز دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ تہجد کے وقت فرشتے خود کہا کرتے ہیں کہ ہے کوئی دعا کا طلبگار، ہے کوئی جو اللہ تبارک تعالیٰ سے برکت چاہتا ہے کوئی شخص جو اپنی مغفرت چاہتا ہے۔ تو آپ لوگ تہجد کی نماز جب ادا کرنے کے لیے سحری میں اٹھیں تو سب سے پہلے آپ لوگ تہجد کی نماز مکمل طریقے سے ادا کریں، اس کے بعد آپ لوگ یہ چھوٹا سا عمل کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں ہر روز اللہ تبارک تعالیٰ 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور جب 29ویں رات آتی ہے تب اللہ تبارک تعالیٰ اس 29ویں رات میں اکیلے جتنے پچھلے 28 دنوں میں گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرمایا تھا، اتنے ہی گناہ گار اس 29ویں رات میں اللہ تبارک تعالیٰ جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ تو ہم لوگ بہت ہی خوش نصیب ہیں کہ ہم لوگوں کو رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ نصیب ہوا۔ تو جو لوگ رزق کی وجہ سے پریشان رہا کرتے ہیں، کاروبار کی وجہ سے پریشان رہا کرتے ہیں، یا اپنی دکان کی وجہ سے پریشان رہا کرتے ہیں، یا اس وجہ سے پریشان ہیں کہ ان کا کوئی بھی جائز مقصد پورا نہیں ہوتا ہے، جائز دلی خواہش پوری نہیں ہوتی ہے، تو آج رات آپ لوگ سحری کھانے کے بعد یا تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد اس عمل کو کچھ اس طرح سے کریں۔ سب سے پہلے آپ لوگ مدنی آقا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ جو بھی درود پاک آپ لوگوں کو یاد ہو آپ لوگ پڑھ لیں۔ جب آپ لوگ 7 مرتبہ درود پاک مکمل طریقے سے پڑھ لیں، اس کے بعد آپ لوگ 100 مرتبہ اس کلام کو کچھ اس طرح سے پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ اس طرح سے آپ لوگوں کو اس کلام کو 100 مرتبہ پڑھنا ہوگا۔ ایک بار پھر دھیان سے سنیں، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اور آخر میں آپ لوگ 7 مرتبہ پھر وہی درود پاک پڑھیں جو شروع میں پڑھی ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ ایک تسبیح توبہ استغفار کی پڑھتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر عاجزی ہو کر انکساری کے ساتھ دعا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اے اللہ، اے غفور الرحیم، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، تمام مسلمانوں کو نماز کا پابند بنا دے۔ اے اللہ، ہماری عبادتوں کو قبول کر۔ اے غفور الرحیم، سب مسلمانوں کو نیک بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں ہر طرح کی بری عادتوں سے بچا۔ اے اللہ، ایسے کام کی توفیق دے جس سے لوگ اچھائی کے ساتھ یاد کریں۔ مسلمانوں کو ہر آفت اور مصیبت سے بچا۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں ان کو بیماری سے شفا دے۔ اے اللہ، لاچاروں کو قوت اور طاقت دے۔ اے اللہ، ہم لوگوں کو مرتے وقت کلمہ نصیب کر۔ اے اللہ، تنگ دستوں کی تنگ دستی دور کر۔ آمین اللہم آمین۔ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں آمین بولنے اور آمین لکھنے میں بالکل بھی کنجوسی نہ کیا کریں، کیا پتہ کس کے دل سے نکلی ہوئی دعا قبول ہو جائے، اس کے ذریعے ہماری بھی دعا قبول ہو جائے۔ وقت کم ہے، آپ لوگ اس عمل کو خود بھی کریں، اور سحری سے پہلے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ اب میں آپ سے جانے کی اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ تعالی سحری میں 2 بجے پھر ملاقات ہوگی۔